اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 22 صفر 1443 ہجری، 30 ستمبر 2021 عیسوی، 14 گت آسن 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ نور حسن نور سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، نعمت ایمان سے نوازا اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشی، اللہ کے گھر میں جمع ہونے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق بخشی، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چنا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یقیناً سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، اور صحابہ کرام کے فضائل ہی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ انصار مدینہ کے فضائل کے بعد مختصراً آج انشاءاللہ مہاجرین کی فضیلت کیا ہے، اسی طریقے سے جن صحابہ کرام نے بدر کی لڑائی میں، غزوہ بدر میں شریک کیا، ان کے فضائل کیا ہیں، اسی طریقے سے غزوہ احد میں شامل ہونے والوں اور اس میں شہید ہونے والوں کی فضیلتیں کیا ہیں، اور آخری بات انشاءاللہ آئے گی بیعت رضوان، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ببول کے جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت لیے تھے، ان کے فضائل کیا ہیں۔ یہ چار باتیں انشاءاللہ آج بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنی اولادیں چھوڑی اور سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کیا، اپنی جان مال سب کو قربان کیا، رشتہ دار سب کو قربان کیا اور اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی، اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شمار آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک بے شمار ان کے لیے انعامات ہیں۔ کن کے لیے؟ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ کن لوگوں نے ہجرت کیا؟ جب سب کو معلوم ہے اختصار کے ساتھ، جب مکہ میں مسلمانوں پر پریشانیاں آئیں، کفار نے، مشرکین نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا اور مختلف طریقے سے پریشان کرنے لگے، اذیتیں دینے لگی لوگ قومیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور ہجرت کیا کہ اللہ کی خاطر، کیونکہ ہمیں مکہ میں علی الاعلان کھلے عام اللہ کی عبادت کرنے میں دشواریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ یہ ظالم لوگ، یہ اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، دن بدن ہمارے بھائیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، لہذا تم لوگ کیا کرو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ مدینہ جاؤ گے تو وہاں کے مسلمان تمہارا استقبال کریں گے، تمہیں گلے سے لگائیں گے اور وہاں تم اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت کھلے طور پہ کر سکو گے، اپنے سینے میں توحید کی وراثت اور توحید کی اہمیت کو جمع کر رکھو گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت وہاں کھل کر کر سکو گے، جتنی چاہو گے اللہ کی عبادت کرو گے، وہاں تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہت سارے صحابہ کرام زمین چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، اموال چھوڑ دیے، جانوروں کو چھوڑ دیے، بیوی بچے تک کو چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کر اور ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے خاطر اتنی زیادہ قربانیاں دینے والے ہوں، جو لوگ اللہ کے خاطر اتنی زیادہ قربانیاں پیش کرنے والے ہوں اور اتنے سرمایے کو ترک کرنے والے ہوں، چھوڑنے والے ہوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا بڑا مقام اور ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے انتہا توکل بھی کرنے والے تھے اور مضبوط ایمان والے بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک آواز پر سارے کے سارے لبیک کہنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ وجاہدوا، کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کیا، وجاہدوا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا، کفار کا مقابلہ کیا، مشرکین کا مقابلہ کیا اور اس کا قلقمہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یرجون رحمت من اللہ، ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں میں نہلائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے گا، رحمتوں کا برکھا برسائے گا۔ وَأُولَئِكَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی ان مہاجرین کے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں بھی ہیں، خاص شفقتیں بھی ہیں اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر اس کو معاف بھی کرے گا اور رحمت کی بارش میں نہلائے گا بھی۔ بے شمار قرآن کی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر گھر بار کو چھوڑ دیا ان کا صلہ اور ان کا بدلہ جنت ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مہاجرین ہو گئے، ہجرت کر لیے اللہ کی خاطر، ان کو جنت صلہ میں مل رہا ہے، اللہ رب العالمین بدلے میں جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ ہجرت کیے بدلے میں جنت پائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی تو سب سے زیادہ دشوار کن ہوئی، اور لوگ تو چھپ چھپا کے چلے گئے، لیکن جب ہجرت کی باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جسے آپ بخوبی واقف ہیں۔ جب آپ غار میں تھے اس وقت کے معاملہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی اللہ کی ذات پر بے انتہا بھروسہ کرنے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جانے والے بھی زیادہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جس کے ہم امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ کثرت سے اور امتی کے بنسبت یہ زیادہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یہ بھروسہ کرنے والے زیادہ ہیں، ان کا توحید زیادہ مضبوط ہے،
ان کی توحید زیادہ مضبوط ہے اور یہ اللہ کی ذات پر زیادہ بھروسہ کرنے والے ہیں. دیکھیے یاد کیجئے دوسرے نبیوں کو, دیکھیے تھوڑی سی جھلک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر بھاگنا شروع کیا اور وہ بھاگ رہے ہیں, پیچھے قوم تعاقب کر رہی ہے, پیچھا کر رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام پوری ٹولی کو لے کر اپنی جماعت کو لے کر بھاگ رہے ہیں, راستے طے کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں. جب سامنے میں دریا آ گیا تو ٹھہر گئے. نبی بھی موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, نبی موجود ہیں, پوری قوم موجود ہیں, لیکن جب اس کے پاس وہاں ٹھہر گئے تب لوگوں نے کیا کر دیا, یار کہاں پھنسا دیے موسیٰ علیہ السلام, آپ کہاں پھنسا دیے, انا لمدرکون, ان قریب یہ لوگ ہم کو پالیں گے اور ہماری خیر نہیں ہے. آگے جاتے ہیں سمندر ہے, پیچھے جاتے ہیں تو دشمن ہمارا تعاقب کر رہا ہے, دونوں دو چکی کے بیچ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. انا لمدرکون, اے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم ہمیں پکڑ لے گی, مار دے گی, اب کیا کریں. موسیٰ اب دیکھیں یہ جماعت میں ہے پھر بھی ان کو ڈر ہو رہا ہے, نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈر ہو رہا ہے. نبی نے کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کلا چپ, خاموش رہو, کیا بول رہے ہو, تمہارا کیا معاملہ ہے, خاموش رہو, کلا ہم نہیں, ہرگز نہیں, ہم پکڑے نہیں جائیں گے. ان ربی معی, بے شک کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. کس نے کہا, نبی نے کہا ان ربی معی, میرا رب میرے ساتھ ہے. حالانکہ آپ پوری جماعت کے ساتھ ہیں. جماعت کا مطلب سمجھتے ہیں نا, جب ہم لوگ سارے لوگ ہیں تو گرامر میں کیا ہوتا ہے, جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, کہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. کیوں معلوم ہے, حالانکہ پوری جماعت تھی, کیونکہ ان کی قوم کے لوگوں کا اعتبار, ان کا بھروسہ, ان کا توکل اتنا مضبوط نہیں تھا بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور اس کی قوم کے. اس کے برعکس دیکھیے یہاں پہ یہ بولنا ان ربی معی, اور اسی معاملے میں, ہجرت کے معاملے میں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, آپ کے اوپر تقریباً 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے کہ ابو بکر کے سر کو قلم کر کے لاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کر کے لاؤ, زندہ یا مردہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ, جو لے کے آئے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا. بعض روایت کے مطابق کہ میں 100 اونٹ کا انعام دوں گا, اتنی موٹی رقم کا انعام رکھا گیا ہے. جب آپ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں, ٹھہرنے والے صرف 2 آدمی ہیں, اور یہ کافر لوگ, یہ مشرک لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں, تعاقب کرتے کرتے, پیچھا کرتے کرتے پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر آ چکے ہیں, اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے, صرف نیچے دیکھنا باقی ہے, ہم پہاڑ کے نیچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکین, یہ ہمارا دشمن, یہ پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ اپنے قدم کے نیچے دیکھیں, جھک کر دیکھیں تو لابصرنا, یہ ہم لوگ دیکھے جائیں گے, یہ لوگ ہم کو دیکھ لیں گے. کیا معاملہ ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں, نیچے دیکھیں گے ہم لوگ دکھ جائیں گے. اتنا ہی بولا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یا ابا بکر لا تحزن, ابو بکر لا تحزن, مت غمگین ہو, ٹینشن مت لو, لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں ہے صرف 2 آدمی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی, اپنے ساتھی غار ثور, غار یار کو یہ کہہ رہے ہیں, صاحب یار اور غار میں ساتھی رہنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو, ڈونٹ ٹیک ٹینشن, ڈونٹ بی سیڈ, اللہ از ود اس, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں نبی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں. کیوں معلوم ہے, جس طریقے سے تم کو اللہ کی ذات پر یقین ہے, ہم کو اللہ کی ذات پر یقین ہے, ایسے ہی ہمارے تمام مہاجرین کا اللہ کی ذات پر یقین ہے, ہمارے امتی کا اللہ کی ذات پر یقین ہے. اللہ ہم سب کے ساتھ ہے, ہم ہجرت کر رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور جتنے بھی ہجرت کرنے والے ہیں سب کے ساتھ ہے اللہ, اور جو بھی یقین اور توکل کرنے والے اللہ کی ذات پر, اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں. تھے 2 آدمی, تسنیہ کا صیغہ استعمال کر سکتے تھے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں, نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہیں, ہماری پوری امتی کے ساتھ ہے. کیوں, کیونکہ
ان کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ان کی امتی کا جو توکل تھا، جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، وہ زیادہ مضبوط تھا. اسی لیے دو ہوتے ہوئے جمع کا صیغہ لایا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صلہ جو ہے نا، اگر آپ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں اور اپنے جان مال اور اپنی آل و اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اگر ہجرت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک تو آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ پر رحم فرمائے گا. اور اس کا صلہ انشاءاللہ جنت ہے. ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے پوری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، پوری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جان گنوانی بھی پڑتی ہے بسا اوقات، مال کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اولاد کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑتا ہے. کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یقیناً اللہ رب العالمین ایسے صحابی کو جو اللہ کی خاطر سب کچھ ترک کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا. اور اللہ ان تمام مہاجرین کو جنت نصیب فرمائے. قرآن میں بے شمار مقامات پر ان کے لیے بشارتیں آئی. اس کے بعد دیکھیے، چونکہ اختصار کے ساتھ یہ مہاجرین ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شرکت کیے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد چونکہ ابھی مدینہ آئے تھے اور لڑائی شروع ہوئی تھی، مختصر تعداد تھی، 313 کی جماعت تھی، اور ان 313 کی جماعت کو بڑی جماعت سے مقابلہ کرنا، ہزار کی تعداد سے مقابلہ کرنا ظاہر سی بات ہے بڑا دشوار کن مرحلہ تھا اور پریشانی والی بات تھی، پریشان کن مسئلہ تھا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ غزوہ لڑا، جنگ لڑی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں فتح نصیب فرمایا. تو یہ کم تعداد میں لڑنے والے، اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے، اللہ کے اسلام اور اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے جو اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے لڑے، ان کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث، دو حدیث میں پیش کرتا ہوں، اس سے واضح ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت. حضرت ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کیا ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. گویا کہ یہ مہاجر بھی ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں. حضرت ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، مکہ پر چڑھائی کرنے کا پلان بنایا کہ یہ دشمنان اسلام جنہوں نے ہم کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے اخوان کو، ہمارے ساتھیوں کو مکہ سے نکال باہر کیا ہے، ہماری اپنی زمین اور جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، نکال باہر کیا ہے. جب مضبوط ہو گئے اور چڑھائی کا جب پلان بنایا تو حضرت ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، ان کے بیوی بچے مکہ ہی میں چھوٹ گئے تھے. انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکہ والوں کے نام اور کہہ دیا کہ اے مکہ والوں، ہمارے مسلمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان یہ پلاننگ چل رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے کہ تمہارے مکہ کے اوپر چڑھائی کی جائے، تمہارے اوپر حملہ کیا جائے. یہ غداری ہے کہ نہیں؟ بظاہر دیکھا جائے تو یار مسلمان ہیں، مہاجر ہیں، بدر میں شریک ہونے والے ہیں، لیکن جب مکہ پر چڑھائی ہونے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. تو یہ بظاہر یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ایک طریقے سے غداری ہے، نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں تھا معاملہ. لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام نے یہی سمجھا. جب یہ روکا لکھتے ہیں اور خط لکھنے کے بعد ایک کسی سفیر کے ہاتھ سے بھیج دیتے ہیں، جب وہ راستے میں جاتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بذریعہ وحی یہ انفارمیشن دے دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے بیچ میں کہ ایک ساتھی اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں، تمہاری میٹنگ کو یہ وہاں پر انفارمیشن دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بھیجا، کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور اس آدمی سے لیٹر لے کے آ جاؤ.
جب وہ لیٹر لے کے آ گئے تو حضرت ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا میٹنگ کے اندر. سارے صحابہ کرام موجود ہیں, ابو بکر صدیق موجود ہیں, فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, اور وہیں پر حضرت ابو بلتع جو مہاجر صحابی بھی ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں, یہ دونوں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے ابو بلتع, تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہے تو ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نظریں جھکا کر بیان کرتے ہیں, ما فعلت هذا کفرا ولا ارتدادا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جو حرکتیں کی ہے, میں نے یہ جو کام کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلت هذا کفرا ولا ارتدادا, میں کفر کرتے ہوئے ایسا کام نہیں کیا, میں مرتد نہیں ہوا ہوں, نہ ہی میں کافر ہوا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی وہاں چھوٹ گئی ہیں, میں نے بیوی کو چھوڑ کر ہجرت کیا تھا. اے اللہ کے نبی میرے بچے مکہ کے اندر ہیں, میری بیوی بچے ہیں, ان کی محبت میں میں نے ایسا کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے یہ سوچ کر کیا ہوں کہ میں ان کو خبر دے دوں گا تو خبر دینے کے بعد مکہ والے, مکہ کے مشرکین, وہاں کے کافر ہمارے بیوی بچوں پہ رحم کریں گے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. صرف یہ سوچ کر میں نے خبر دینا مناسب سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے, کہ یہ انفارمیشن اس لیے دیا ہوں, میرے بیوی ہیں, بچے ہیں وہاں, یہ مشرک, یہ ظالم جنہوں نے ہم کو اور ہمارے دوستوں کو نکال دیا, ہمارے بیوی بچوں پر ظلم کریں گے, اور اگر میں اطلاع دے دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس احسان کے بدلے ہمارے بچوں پہ وہ احسان کریں, حسن سلوک کا معاملہ کریں, اس پر ظلم و ستم نہ کریں. بس یہ مجبوری تھی ہماری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے میں آ جاتے ہیں. سبھی کو معلوم ہے کہ جذباتی صحابی ہے, جذبے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو گیا ہے, یہ قد خان اللہ و رسولہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہو گیا, دل میں ایمان لیے ہوا ہے لیکن اللہ سے منافقت کر رہا ہے, اللہ کے رسول سے منافقت کر رہا ہے, اللہ سے خیانت کر رہا ہے, اللہ کے رسول سے خیانت کر رہا ہے. اے اللہ کے نبی آپ صرف حکم کر دیں, میں حاطب بن ابی بلتع کی گردن اڑا دیتا ہوں. تلوار کھینچ لیے اور کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی بس آپ کی اجازت چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے ابو بکر نہیں, تو ایسا مت کرو, اے عمر ایسا مت کرو. معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں, یہ وہ صحابہ ہیں جس نے میرے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں. اور بدری صحابی کے بارے میں معلوم ہے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال, شاید کہ اللہ رب العالمین جب بدر والے غزوہ لڑ رہے تھے, جنگ لڑ رہے تھے, ہمت اور مردانگی کے ساتھ 313 کی جماعت ہزاروں کی تعداد میں بھاری تھے, اللہ رب العالمین لعل اللہ, شاید کہ اللہ رب العالمین نے جھانک کر دیکھا, نظر رحمت سے دیکھا ان بدری صحابی کو, نظر رحمت سے دیکھا, رحمت کی نظر سے دیکھا, اور دیکھ کر فقال, اور کہا کہ افعلوا ما شئتم, جاؤ تمہیں آج کے بعد کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو من میں آؤ کرو. قد غفرت لکم, اے بدریو, اے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی جماعت, جاؤ آج کے بعد تمہیں جو کرنا ہو کرو. قد غفرت لکم, میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, جاؤ جو کرنا کرو. ان کے بارے میں, بدری کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے, کیسے تم اس کے سر کو قلم کر دو گے. اور دوسری روایت میں ہے کہ انہی بدری کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افعلوا ما شئتم, اے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی جماعت جو من میں آؤ کرو. قد وجبت لکم الجنہ, میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے. اللہ اکبر, یہ بدری صحابہ کا مقام ہے. جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا, مسکرایا اللہ رب العالمین نے, اور یہ کہہ دیا کہ اے صحابہ کی جماعت آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو, تمہارے گناہ معاف, تمہاری خطائیں معاف, میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ ہے بدر میں شریک ہونے والے اصحاب بدر کا مقام. صحابہ کے مقام میں سے اصحاب بدر کا یہ مقام ہے کہ وہ کچھ بھی کرے اللہ ان کو جنت واجب کر دیا ان کے لیے.
اور یہی نہیں، حضرت رفاع بن الرافع بیان کرتے ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے آپ کے نزدیک سب سے افضل کون صحابی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں؟ آپ کے اصحاب میں سے کون سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، میرے نزدیک میرے صحابہ کرام میں سے سب سے افضل وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی، یعنی بدری صحابی میرے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ جواب کیا ملا؟ میرے نزدیک سب سے بہتر، سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ بدری صحابی، جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے، جنہوں نے کم تعداد میں رہ کر اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جنہوں نے کم تعداد میں رہ کر اپنے ایمان پر قائم و دائم رہ کر اللہ کے دشمنوں کا قلع قمع کیا ہے، جنہوں نے کم تعداد میں رہ کر کفار و مشرکین کو قلع قمع کیا اور اس سے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ صحابی جو بدر کے ہیں یہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے فرشتوں کی جماعت میں، اسی طریقے سے فرشتوں کی جماعت میں وہ فرشتے سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں انسانوں میں جو بدری صحابی تھے، بدر کے میدان میں لڑے تھے، وہ سب سے افضل، اور فرشتوں میں اسی بدر کے میدان میں لڑنے والے، شرکت کرنے والے، مسلمانوں کا ساتھ دینے والے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا 5000 فرشتے کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، تو وہ 5000 یا تعداد جو بھی رہی ہو، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، جو قرآن میں ہے 5000 کی تعداد میں اللہ نے بھیجا فرشتوں کو اور ان بدری لوگوں کی مدد کیے وہ فرشتے۔ تو وہ تمام فرشتے جو غزوہ بدر میں شریک تھے آپ کی تعاون کے لیے اور اصحاب بدر کی تعاون کے لیے اور غزوہ لڑنے کے لیے، وہ فرشتے سب سے افضل ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کون بول رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے نزدیک بدر میں شرکت کرنے والے سب سے افضل، اسی طریقے سے ہمارے نزدیک یعنی فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہی فرشتے ہیں جو اس غزوہ میں شرکت کیے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں جو لوگ اہل بدر تھے یعنی بدری صحابی تھے اور بدر کی لڑائی میں لڑے تھے، وہ بہت اعلیٰ مقام والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو فرشتے بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ فرشتے بھی سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ تیسری بات، غزوہ احد معلوم ہے آپ کو کہ غزوہ احد میں قریب تھا کہ مسلمان جیت جاتے، قریب تھا کہ مسلمانوں کی فتح ہوتی، قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک جگہ پہ پہاڑ کے اوپر جہاں رکھا تھا اور ان کو تلقین کر دیا تھا، بڑی اچھا سے پڑھا لکھا دیا تھا کہ تم کسی بھی صورت میں یہاں سے مت ہٹنا۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا، جب کفار بھاگنے لگے، یہ عجیب ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے غزوہ بدر کا بھی، میں بدر کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف اس میں شرکت ہونے والے صحابہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ بہت دلچسپ ہے غزوہ بدر کا بھی، احد کا بھی۔ جب دیکھا کہ سب لوگ بھاگ رہے اور مسلمان فتح یاب ہو رہے اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے نیچے آ گئے اور نتیجہ پلٹ گیا، معاملہ الٹا ہو گیا اور تقریباً 70 کے قریب ہمارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل و عیال کو غم اور تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بھی قرآن کی آیت نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
جب غزوہ احد میں شرکت کرنے والے شہید ہو گئے، یہ شہید ہونے والے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک چڑیوں کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سبز چڑیوں کی شکل میں ان کی روحوں کو رکھے ہوا ہے، سبز چڑیوں کے پیٹ میں روح کو رکھا ہے۔ وہ چڑیا جنت کی نہروں سے سیراب ہوتے ہیں، جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں اور جنت کی تمام نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور پھر جا کر وہ سونے کی قندیل کے ساتھ معلق ہو جاتے ہیں جو عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ غزوہ احد میں شریک کیے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے جوف میں پیٹ میں داخل کر کے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ احساس ہوا اور یہ ان کو احساس ہوا کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، ان کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جنت کی آب و ہوا سے سیر کر رہے ہیں اور یہاں کے پھلوں سے، یہاں کی نعمتوں سے سیرابی حاصل کر رہے ہیں، کون ہے جو میری اس خوشحالی کو ہمارے درمیان بتائے، ہمارے صحابہ کے درمیان بتا دے، تاکہ وہ ہمارے بھائی جو جنگ سے ڈرتے ہیں، جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، ہجرت کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے ڈر کو ختم کر دے اور یہ یقین کر لے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور مارے بھی گئے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کل قیامت کے دن جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہاری اس بات کو، تم لوگوں کی اس بات کو تمہارے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں، میں پہنچانے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، جو لوگ غزوہ احد میں مارے گئے، خبردار ان لوگوں تم مردہ مت شمار کرنا، مردہ نہ کہنا، امواتا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، یرزقون، اللہ رب العالمین کے نزدیک روزی دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام زندہ ہیں۔ اچھا اب یہ سوال یہاں پہ یہ مت سوچئے اور غلط فہمی میں مت رہیے کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ شہید ہو گئے زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، تو آج جو اصحاب قبر ہیں، جو قبر والے ہیں، جن سے آپ مرادیں مانگتے ہیں، جن کے پاس آپ جا کر اپنی حاجتوں کو رکھتے اور سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیے کہ وہ بھی زندہ نہیں۔ یہاں تو یہ ہے، دیکھیے سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 132 کو، اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، کیسے زندہ ہیں، کیسے روزی ملتی ہے، کس حالت میں ہے، زندہ تو ہے لیکن ہم اس کے شعور سے باخبر نہیں ہیں، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ زندگی یہ بھی ہے جو آپ جی رہے ہیں، زندگی وہ بھی ہے جو قبر کی زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور زندگی وہ بھی ہوگی جو قیامت کے بعد ہوگی۔ یہ بھی زندگی ہے، قبر کی الگ زندگی ہے، وہاں کی الگ زندگی ہے، اور اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم جو سنائیں گے سن لیں گے، نہیں، وہ الگ معاملہ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، ہم اس کا شعور نہیں کر سکتے، جی ہم اس کا شعور کر ہی نہیں سکتے، وہ ان کا معاملہ الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا دی کہ زندہ تو ہیں، اس کا غلط مفہوم مت نکالنا کہ جب اللہ نے کہا دیا ہے کہ زندہ ہے، اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے تو ہمارے فلاں ہمارے بزرگ ہمارے ٹھکانے سب زندہ ہیں اور سب ہماری پریشانیوں کو سنتے ہیں، یہ مت تصور کرنا۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ نے کہا دیا تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے شعور سے باخبر نہیں ہو سکتے ہیں، زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دے رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو اصحاب کرام غزوہ احد میں شرکت کیے،
اور غزوہ لڑے اور جن لوگوں نے شہادت پائی، جام شہادت نوش کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ جنت میں سونے کے قندیل میں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی ارواحیں، ان کی روحیں وہاں مختلف نعمتوں سے سیراب ہوتی ہیں، مختلف نعمتوں کو کھاتی ہیں اور پیتی ہیں اور خوش رہتی ہیں۔ بلکہ یہ پیغام بھی ہمارے اور آپ کے لیے اور ان صحابہ کے لیے بھجوایا جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں اور میدان جنگ سے، میدان کارزار سے الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور یقیناً اسلام اور کفر کا مارکا ہو اور اگر آپ اس میں شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین یقیناً آپ کو بھی اسی طریقے سے رکھے گا جیسے ہم سے پہلے ہمارے اصحاب کرام کو رکھا۔ تو جو لوگ وہاں شہید ہوئے، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، گاڑی والے ان کو گھماتے ہیں کہاں؟ اس احد کے میدان میں جہاں پہ 69 صحابہ کرام کو دفن کیا گیا ہے۔ وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے قبروں کو گھیرا ہوا ہے اور وہ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج بھی اس کو رکھا ہے، دنیا میں بھی باسلامت ہیں، سلامتی کے ساتھ ان کے قبر کو، ان کی زمین کو رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی ارواح کو سونے کے قندیل میں رکھے ہوا ہے، سبز چڑیوں کی جوف میں، اور وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کے فضائل ہیں۔ غزوہ احد میں شرکت کرنے والے یعنی یہ بھی جنتی ہیں اور جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے بیعت رضوان والوں کی فضیلت، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا۔ ایک درخت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ببول کا درخت ہے، ببول کا پیڑ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400، بعض روایت کے مطابق 1600 صحابہ کرام کو لے کے عمرہ کرنے جا رہے تھے، یہ بھی ایک لمبا واقعہ، عمرہ کرنے جا رہے تھے، کافی لوگوں کو معلوم ہوا، مکہ والوں کو آ کے ٹانگ اڑا دیے، بیچ میں روک دیا، نہیں جا سکتے، سب کو روک دیا۔ اس 1600 صحابہ کرام یا 1400 صحابہ کرام کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اب یہاں مسلمان ذرا جذباتی ہو گئے، خصوصاً ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے، نہیں ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اطمینان دلایا، اور اطمینان دلانے کے بعد عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، وہیں پہ سارے لوگ اپنے اپنے احرام کو کھول لیے، جن کے ساتھ جانور تھے قربانی کرنے کے ان کو وہیں پہ قربان کر لیا، اور وہیں پر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی خاطر سب چیز کو برداشت کیا، غصہ کو برداشت کیا اور تکلیف کو برداشت کیا، پھر وہاں سے واپس ہو گئے، اور جو لوگ معاہدے کیے تھے، غلط معاہدے تھے، اس میں کئی معاہدے تھے جو بالکل خلاف شرع تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً ان کو مانا، مصلحتاً ان کو قبول کیا اور بیعت کیا۔ تو جن سارے لوگوں نے تقریباً 1400 یا 1600 صحابہ کرام بیعت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، ان سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ سارے لوگ جن لوگوں نے ہم سے بیعت کیا ہے، یعنی بیعت رضوان، جن لوگوں نے بیعت کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ لا يدخلوا النار انشاءاللہ، ان میں سے ایک بھی، جن لوگوں نے بیعت کیا ہمارے ساتھ، ان میں سے ایک صحابی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ صرف اللہ کے نبی نے تبرک کے لیے استعمال کیا، وگرنہ یقینی طور پر یہ بات یقینی ہے کہ ان میں سے ایک صحابی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان کو نچھاور کرنا، اور ہر معاملے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملہ کہیں اس معاملے میں لبیک کہنا، یہ تمام صحابہ کرام کے لیے یہی وہ چیز تھی جو بشارت دیتی ہے کہ یہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے لیے مرنے والے تھے، مٹنے والے تھے، ان کے لیے ساری چیزوں کو نچھاور کرنے والے تھے، جان مال دولت ہر چیز نچھاور کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر آج آپ بھی، ہم بھی ان صحابہ کی طریقے سے ایمان لے آئے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ لوگ جیسا ایمان لائے ویسا اگر آج ہم بھی مومن ہو جائے اور اتنا مضبوط ایمان ہمارا بھی ہو جائے تو یاد رکھیے ہمارے لیے بھی جنت کی بشارت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لوگ جو مہاجر تھے ہجرت کیے، آج ہم بھی اگر اللہ کی خاطر رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے آج بھی اگر ہم کو جہاں پریشانی ہوتی ہے گھر بار کو چھوڑ دیں، مال و اولاد کو چھوڑ دیں اور اس زمین میں چلے جائیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے کشادگی رکھی ہے، جہاں پہ اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت کھلے عام کر سکتے ہیں، آج ہم بھی اگر ان صحابہ کرام کی طریقے سے عمل کرنے لگ جائیں تو یقیناً وہ بشارت، وہ خوشخبری، وہ نعمت، وہ اللہ کا فرمان ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے اور ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک اور بزرگ لوگوں میں شامل کیا اور جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی، جن کے گناہوں کو معاف کیا اور جن کی ارواح کو اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ آج ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کن کے طریقے سے؟ چونکہ صحابہ کرام کے فضائل سن رہے ہیں تو صحابہ کرام کا جتنا مضبوط ایمان تھا، جتنا مضبوط ان کا ایمان تھا، انہی کے ایمان کی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جو حرام اشیاء آپ کرتے ہیں، حرام خوری جو کرتے ہیں، جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، حرام میں آپ کی پوری زندگی پلتی اور بڑھتی ہے، اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی پر غور کر لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر یقین کامل کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حلال چیزوں سے عادی بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی مطیع اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، آج ہمارے لیے بھی وہ خوشخبری صادق ہو سکتی ہے اور ہم بھی یقیناً اہل جنت میں سے ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، صحابہ کرام کی زندگی پہ غور و فکر کریں اور اسی طریقے سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں ہمیں بھی عنایت فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طریقے سے مضبوط بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو کمزوریاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو بے ایمانی کرتے ہیں اللہ تو ان کو ایماندار بنا دے، جو سود خوری کرتے ہیں اور سود میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے بچوں کو سود کی غذا کھلاتے ہیں اور سود اور حرام سے خود پلتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سود اور حرام کھا کر پوری زندگی اس کی برباد کرتے ہیں اور سود سے ان کا خون گوشت اور لتھڑا بنتا ہے۔ اے اللہ تو ایسے سارے سود خوروں کو، حرام خوروں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، ان سود سے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری مائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں یا رب تو انہیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نوجوان بے نمازی ہیں، نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے نفس کی کنجوسی میں پڑے ہوئے ہیں اور بخارت میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو فراخ دلی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان پر رحم فرما، جو ہمارے نوجوان روزی اس کی تلاش میں رزق حلال ان سب کو نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔